رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معزز چچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو امارہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا یعنی دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھی، شعر و شاعری سے شوق تھا، شمشیر زنی تیر مشغلہ تھا۔ قبول اسلام ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتی جوش غضب میں آپ سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے حقائق محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجئے کہ ایک جانثار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عصری صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے، اور دیکھی۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک یکم ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 26 ہجری میں حق و باطل کا پہلا مارکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر پر 76 مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا سر پر 76 مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کی دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم حاصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے ذرا سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ بن جبر بن محتم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبر کا غلام تھا۔ جبر نے اسے کہا تھا اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرو تو میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہندہ زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سے انعامات دینے کا لالچ کیا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان اس وحشی حبشی نے بعد میں السلام لانے کی توفیق دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چبایا، نکلنے کی کوشش کی لیکن نکل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بندھائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔